ناقابل تردید زمینی حقائق کے باوجود اقتدار کی ہوس میں ایک جھوٹے پروپیگنڈے کو چلایا گیا اور 9 مئی کا سانحہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش ہے۔ یہ فضا پاکستانی فوج کے جو شہداء ہیں انہی کی مرہون منت ہے۔ سانحہ 9 مئی واقعات میں ملوث لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ DGISPR کہتے ہیں کہ اس رشتے میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ آج DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں کیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سانحہ 9 مئی جب سے ہوا ہے اس کے بعد فوج نے آج اپنی جو آفیشیل پریس کانفرنس کے ذریعے ایک اسٹانس کے طور پر کہ DGISPR نے پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ بتایا کہ فوج نے اپنے اندر جو بھی ملوث افراد تھے جنہوں نے غفلت برتی سانحہ 9 مئی کے حوالے سے، ان کو نہ صرف فارغ کیا ہے بلکہ کارروائیاں بھی ابھی جاری ہیں۔ سانحہ 9 مئی ایک سیاہ باب ہے۔ یہ ISPR کی پریس کانفرنس کا مدعا تھا۔ بالکل سانحہ 9 مئی ایک سیاہ باب ہے اور 9 مئی کا سانحہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش ہے۔ یہ پاکستان کے خلاف بڑی سازش ہے اور 9 مئی واقعات کی منصوبہ بندی کئی ماہ سے چل رہی تھی۔ 9 مئی کے واقعات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن پوری قوت اور یکسوئی کے ساتھ جاری ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہم نے دیکھا کہ پاک فوج ہمیشہ صف آرا رہی ہے اور پاک فوج نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ پاکستانی فوج کے جو شہداء ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں ان کے بدولت آج بھی ملک میں جو امن ہے، جو سکون ہے، یہ فضا پاکستانی فوج کے جو شہداء ہیں انہی کی مرہون منت ہے۔ بہرحال جو کام دشمن، یہ ISPR کی پریس کانفرنس کے جو کام دشمن 75 سال میں نہ کر سکا وہ مٹھی بھر لوگوں کے سہولت کاروں نے کر دکھایا۔ شرنگیز بیانیے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔ یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک ویل انجینئر اور ویل کوریوگرافٹ ایک چیز شرنگیز بیانیے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی اور لوگوں کو اکسایا گیا۔ اب تک کی تحقیقات میں بہت شواہد مل چکے ہیں اور مل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں آفیشیل اسٹانس فوج کا پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو تحقیقات ہیں ان میں بہت مدد ملی ہے اور بہت سارے شواہد ملے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ابھی ٹرائلز چل رہے ہیں جہاں پر بھی، تو وہ ان ٹرائلز کو مکمل کرنے کے لیے بہت ناکافی شواہد نہیں ہیں بلکہ سانحہ 9 مئی واقعات میں ملوث لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ فوج کا سانحہ 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک کا جو اسٹانس ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جو بھی سانحہ 9 مئی میں ملوث افراد ہیں، جو بھی سانحہ 9 مئی میں ملوث ملزمان ہیں، ان کی تو پہلے ظاہر ہے ان کا ایک ٹرائل وغیرہ فوجی عدالتوں میں چلے گا۔ یہ فوج کا آفیشیل اسٹانس ہے، ان کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور ان کے خلاف جو بھی ہے کارروائی وہ عمل میں لائی جائے گی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور عوام، حکومت اور فوج کے درمیان اعتماد اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے۔ عوام، حکومت اور فوج، یہ کہنا ہے DGISPR کا۔ اس رشتے میں کیا کیا گیا؟ DGISPR کہتے ہیں کہ اس رشتے میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ DHA، دفاعی بجٹ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے جھوٹے بیانیے گھڑے گئے۔ پاکستان کے چپے چپے میں شہداء کی قبریں موجود ہیں۔ بالکل پاکستانی فوج کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ انہوں نے ملک کے لیے، اپنے ریاست کے لیے جو قربانیاں دیں وہ ناقابل تسخیر ہیں۔ وہ قربانیوں کا
جو بھی ذکر کرے گا ضرور پاک فوج کے گن گائے گا، پاک فوج کے شہداء کے گن گائے گا، پاک فوج کے شہداء کی تعریف کرے گا، اور پاکستانی فوج کے لیے جو بھی اپنی ہمدردیاں، جو بھی ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہو وہ ضرور کیا جانا چاہیے، وہ ضرور کیا جائے گا جب تک پاکستان ہے۔ پاکستانی فوج اس میں اس کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ بہرحال ناقابل تردید زمینی حقائق کے باوجود اقتدار کی ہوس میں ایک جھوٹے پروپیگنڈے کو چلایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اقتدار کی ہوس میں یہ سب کچھ کیا گیا ایک منظم منصوبے کے تحت، ناقابل تردید زمینی حقائق کے باوجود اقتدار کی ہوس میں ایک جھوٹے پروپیگنڈے کو چلایا گیا۔ افواج پاکستان نے ملک کی بقا اور عوام کی بہبود کے لیے بے پناہ قربانیاں دی اور دیتی رہے گی۔ پاک فوج سے ہر کوئی اگر پیار کرتا ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے، ملک کے لوگوں کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ تو رائے گاہ نہ جانی چاہیے، نہ جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ افواج پاکستان کی تمام مکاتب فکر، افواج پاکستان کی تمام مکاتب فکر کی نمائندگی کرتی ہے۔ افواج پاکستان کیا ہے؟ افواج پاکستان کا جو آفیشیل جو سیکیورٹی ہے وہ پاکستان کی فوج کے پاس ہے۔ عوام کو اپنی افواج سے کسی صورت بھی دور نہیں کیا جا سکتا۔ عوام ایک ہے، وہ کہتے ہیں عوام، فوج اور حکومت۔ یہ DDISPR کی آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض رکھ رہا ہوں۔ اور DDISPR نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے پر اب دیکھیں نا فوج کی خود احتسابی کیسے کی گئی۔ فوج کے اندر سے جو ملوث افراد، ملوث سے مراد جنہوں نے غفلت برتی اور جن کی غفلت کی وجہ سے سانحہ 9 مئی وقوع پذیر ہوا، تو وہ کیا ہے؟ 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئرز کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے خلاف کارروائی جاری ہے اس وقت۔ اور فوج نے 9 مئی کے بعد خود احتسابی کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ جی ہاں، خود احتسابی کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ اس کے بعد فوج کا جو آج کا آفیشیل اسٹانس تھا اس پر DDISPR کی آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بیس کرتی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار کی نواسی اور ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار کا داماد بھی گرفت میں ہے۔ کسی صورت کسی سے بھی رعایت نہیں برتی جائے گی، یہاں تک کہ رینکس بتا کر یہ کہا گیا کہ صاحب یہ دیکھیں ریٹائرڈ 4 اسٹار ہے، فوج سے تعلق رہا لیکن رعایت نہیں برتی گئی اور نہ برتی جائے گی۔ سانحہ 9 مئی میں جو بھی ملوث ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے، کی جائے گی اور کی جا رہی ہے۔ یہ اس وقت فوج بتا رہی ہے۔ فوج کا جو آفیشیل اسٹانس ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں 17 ملٹری کورٹس کام کر رہی ہیں، اور 17 ملٹری کورٹس جو بھی دفاعی تنصیبات پر حملے ہوئے ان کے خلاف جو بھی لوگ ان حملوں میں جو لوگ ملوث قرار پائے گئے تو ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں کیس بھی چل رہے ہیں۔ 102 شرپسندوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل جاری ہے، جبکہ تجزیہ کار یہ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف سماعت ہو رہی ہے۔ اور DDISPR کی سانحہ 9 مئی پر غم و غصے سے بھرپور پریس کانفرنس اس میں ایک پیش رفت ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔